أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی قدر، بندہ ناچیز عبید اللہ لطیف خادم مجاہدین ختم نبوت ایک بار پھر اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے. یہ ویڈیو اسی مناظرے کی جو کہ انصاف 3 واٹس ایپ گروپ میں حی علی الفلاح اور انصاف گروپس کی مینجمنٹ کے تحت منعقد ہوا تھا بندہ ناچیز عبید اللہ لطیف کا مظفر احمد کے ساتھ، جس کا موضوع تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اطاعت رسول کی بنیاد پر، کامل اطاعت کی بنیاد پر جو ہے نبوت ملنے کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا. اس کے پہلے 4 حصے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، جس میں پہلے 3 حصوں میں وہ مناظرے کی پوری تفصیل تھی. اس کے بعد مناظرے ختم ہونے کے بعد جو سوال جواب کی نشست ہوئی سامعین کی طرف سے یا کچھ تبصرے ہوئے وہ آپ کے سامنے پیش کیے تھے. تو ابھی 5ویں حصے میں جب مناظرہ ختم ہو گیا، سوال جواب کی نشست ختم ہو گئی، تو اس کے بعد مظفر صاحب کو ایک دلیل یاد آئی، تو انہوں نے ایک حدیث لگائی اور اس کے اوپر ایک آڈیو کی. تو اس کا آڈیو اور اس حدیث کے حوالے سے جو انہوں نے دلیل دی، اس کا جواب میں نے جو دیا بعد میں وہ، اور اس کے بعد آپ کے سامنے انشاءاللہ الرحمن آریہ دھرم کی وہ تحریر پیش کروں گا جو مرزا غلام احمد قادیانی کی لکھی ہوئی ایک فحش اور سیکسی قصہ ہے، جو اسے کوک شاستر کا بھی آپ نام دے سکتے ہیں. تو ملاحظہ کیجیے وہ حدیث جو مظفر صاحب نے پیش کی. حدیث حدثنی بشر بن محمد اخبرنا عبداللہ اخبرنی معمر و یونس عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ ابن عبداللہ عن عائشہ و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم قال لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفق یطرح خمیسۃ علی وجہہ فاذا کشفها عن وجہہ فقال وهو كذلك لعنۃ اللہ علی اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد یحذر ما صنعوا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کی حالت طاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر چہرہ مبارک پر بار بار ڈال لیتے، پھر جب شدت بڑھتی تو اسے ہٹا دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں فرمایا تھا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ان کے کیے سے ڈرانا چاہتے تھے. تو یہ حدیث پیش کرنے کے بعد یہ مظفر صاحب نے کمنٹ کیا کہ لعنت والی بات کا جواب. تو پھر یہ آڈیو کی ان کی یہ سن لیجیے. معذرت چاہتا ہوں، گروپ تو بند ہو گیا لیکن یہ مجھے حوالہ ملا ہے تو یہ میں نے بھجوا دیا ہے. تو مولوی صاحب کا وہ جو لعنت اور طعن والا سارا کا سارا معاملہ ہے وہ حضرت وسلم کی حدیث سے خود ہی حل ہو چکا ہے اور یہ آپ کے سامنے حوالہ بھی ہے. تو صرف اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مولوی صاحب جان بوجھ کے، جانتے بوجھتے ہوئے ایسی باتیں گھڑتے ہیں اور تراشتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکیں. اب یہ حضرت وسلم کی یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے اور اب ان سے بچ کے دکھائیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ مظفر صاحب نے یہ حدیث اور یہ آڈیو اس وقت کی جب میں گروپ سے جا چکا تھا. جب میں نے اگلے دن یہ آڈیو اور یہ حدیث دیکھی تو اس کا جواب میں نے پھر ریکارڈ کروایا، وہ ملاحظہ کریں. سلام علیکم صاحب الحضرات. جی محترم مظفر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مناظرہ جاری تھا اور اس کے بعد سوال جواب کا معاملہ بھی چلا، اس وقت آپ نے یہ بات واضح نہیں کی، نہ ہی کوئی دلیل پیش کی. جب میں گروپ سے چلا گیا تو آپ نے ایک حدیث پیش کی اور کہا کہ یہ لعنت والی بات کا جواب ہے، اور پھر حسب عادت آپ نے کہا جی یہ مولوی صاحب جو ہیں بلا وجہ اعتراضات ڈھونڈتے رہتے ہیں، ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں. تو جناب علی گزارش یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو یہ کہ کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی جسے وہ مسلمان سمجھتے ہوں، ٹھیک ہے،
اور یہ یہود و نصارہ پر لعنت کی گئی ہے اور ان کے غلط عمل کی وجہ سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اپنے مخالف پر اس وجہ سے لعنت نہیں کی کہ اس نے ان کے دلائل کا جواب دیا ہو یا دلائل کو کسی بنیاد پر رد کیا ہو یا کوئی بحث مباحثہ کیا ہو تو اس وجہ پہ لعنت کر دی جائے. نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود و نصارہ پر اس بنیاد پر اس وجہ سے لعنت کی کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت کا بنا لیا تھا، انبیاء کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور اسی شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ باقی ہر عمل، ہر کمی کوتاہی غلطی معاف ہو سکتی ہے، لیکن شرک کی حالت میں اگر انسان کو موت آ جاتی ہے تو وہ میں معاف نہیں کروں گا. تو شرک کا ارتکاب کرنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت کی. اور اللہ تعالیٰ کا جو بیٹا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا یا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یہود نے قرار دیا، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کو در حقیقت وہ ایک گالی دی گئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو واضح کر دیا کہ نہ میری بیوی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ میری اولاد ہے، میں تو ان چیزوں سے پاک ہوں. تو خیر یہ تو تھا آپ کی اس بات کا جواب. اب میں آتا ہوں کہ جو چیز میں نے پیش کیا اصل میں آپ میرا مدعا نہیں سمجھتے. میں دوسری آڈیو میں 2 یا 3 آڈیو کر کے آپ کو اپنا مدعا سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اور دیگر سننے والوں کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہو جائے. اصل میں مظفر صاحب آپ کا قصور اور آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے مد مقابل آدمی ہوتا ہے اس کی بات کو سمجھنا نہیں چاہتے یا سمجھتے نہیں ہیں. آپ کو یہی اندازہ نہیں ہوا کہ میرا اعتراض کیا تھا. تو محترم گزارش یہ ہے کہ میں نے جو دلیل پیش کی تھی ضمیمہ انجامات روحانی حسین جلد 46 روحانی حسین کے صفحہ نمبر 330 جلد 11 سے، تو اس میں مرزا صاحب نے واضح لکھا کہ ایسا ہی ذرا انصاف کرنا چاہیے کہ کس قوت اور چمک سے کسوف اور خسوف کی پیشگوئی پوری ہوئی اور ہمارے دعویٰ پر آسمان نے گواہی دی، مگر اس زمانہ کے ظالم مولوی اس سے بھی منکر ہیں، خاص کر رئیس الدجالین عبداللہ غزنوی اور اس کا تمام گروہ علیہم نعال لعن اللہ الف الف مرہ. اپنے ناپاک اشتہار میں نہایت اصرار سے کہتا ہے کہ یہ پیشگوئی بھی پوری نہیں ہوئی. اے پلید دجال، پیشگوئی تو پوری ہو گئی لیکن تعصب کے غبار نے تجھ کو اندھا کر دیا. پھر آگے وہ روایت پیش کرتے ہیں مرزا صاحب اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی پیش کرتے ہیں، لیکن ترجمے میں بھی ہیرا پھیری کس طریقے سے کرتے ہیں میں بتاتا ہوں. اصل حقیقت یہ تھی کہ مرزا صاحب کی اس دلیل کے بخیہ دیڑ کر رکھ دیے تھے صوفی عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے، اور مرزا صاحب نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک جھوٹ منسوب کیا تھا اس کو عیاں کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اور پھر اس حدیث کی اس روایت کے الفاظ کے مطابق بھی مرزا صاحب جو تھے وہ پورے نہیں اترتے تھے، یہ کلیئر کر دیا تھا. اور تو یہ تکلیف تھی مرزا صاحب کو، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے ان پر لعنت ڈالی، نہ کہ اپنے مد مقابل کسی نے جواب دیا تو اس پر لعنت ڈال دی، نہیں. اور پھر آگے مرزا صاحب اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں یعنی ہمارے مہدی کی تائید اور تصدیق کے لیے 2 نشان مقرر ہیں، اور جب سے کہ زمین و آسمان پیدا کیے گئے وہ 2 نشان کسی مدعی کے وقت ظہور میں نہیں آئے. پہلا نشان کیا ہے؟ لأول لیلہ من رمضان ینکسف القمر لأول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ. پہلا یہ ہے اور وہ یہ ہے کہ مہدی کے ادعاء کے وقت میں چاند کو اس پہلی رات میں گرہن ہوگا، چاند کی پہلی رات میں گرہن ہوگا، اور سورج گرہن نصف یعنی 15 ہوگا. اس میں تبدیلی مرزا صاحب نے معنی اور مفہوم میں کہا کیا دجل و فریب کا مظاہرہ کیا ہے. اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں یہ ترجمہ کرتے ہوئے کہ وہ یہ ہے کہ مہدی کے ادعاء کے وقت میں چاند کو اس پہلی رات میں گرہن ہوگا جو اس کے خسوف کی 3 راتوں میں سے پہلی رات ہے. حالانکہ یہاں پر 3 راتوں کا ذکر ہی نہیں ہے. اول ینکسف القمر لأول لیلہ، پہلی رات کو چاند گرہن ہوگا اور 15ویں رات کو سورج گرہن ہوگا، اور یہ نشان اس سے پہلے ظاہر ہی نہیں ہوا. اور یہ کس کا نشان بتا رہے ہیں؟ امام باقر ہمارے مہدی کا. حالانکہ یہ روایت بھی جو ہے یہ موضوع ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، اور اس میں بہت ساری
اسناد کے حوالے سے جرا اور بحث موجود ہے، لیکن مرزا صاحب نے جہاں سے جو چیز ملی اس کو اپنے طور پہ پیش کر دیا۔ حالانکہ یہاں پر 3 راتوں کا ذکر نہیں ہے کہ خسوف کی 3 راتوں میں جو پہلی رات ہے یا سورج کی یا 3 راتوں میں جو پہلی رات ہے جب چاند ستائش ہے، یہ ایسی کوئی نہیں۔ حالانکہ پہلی اور 15ویں رات کا ذکر ہے مہینے کی۔ یہ مرزا صاحب نے دجل و فریب کیا۔ اگلی آڈیو میں مزید اس پر کچھ بیان کرتا ہوں۔ جناب مظفر صاحب، اس روایت میں جو الفاظ ہیں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اس سے آگے جو لکھا ہے، یہ بات دجل و فریب کر کے معنی اور مفہوم میں کہ اور وہ یہ ہے کہ مہندی کے دعا کے وقت میں چاند کو اس پہلی رات میں گرہن ہوگا جو اس کے خسوف کی 3 راتوں میں سے پہلی رات ہے۔ حالانکہ روایت میں الفاظ ہے لأول لیلۃ من رمضان ینکسف القمر لأول لیلۃ من رمضان، کہ رمضان کی پہلی رات میں چاند گرہن ہوگا، لیکن یہ 3 راتوں میں سے پہلی رات مرزا صاحب نے اپنی طرف سے ڈال دی۔ یہ اس روایت میں بھی دجل و فریب کا مظاہرہ کیا۔ اور اسی طرح روایت کے لفظ ہیں وتنکسف الشمس فی النصف منہ، کہ یہ رمضان کے نصف میں سورج گرہن ہوگا، لیکن یہاں پر بھی مرزا صاحب نے واضح طور پہ تبدیلی کی معنی اور مفہوم میں، یعنی 13ویں رات اور سورج کو اس کے گرہن کے دنوں میں سے اس دن گرہن ہوگا جو درمیان کا دن ہے، یعنی گرہن کے دنوں میں سے۔ حالانکہ یہ الفاظ اس روایت میں موجود نہیں ہیں، بلکہ مرزا صاحب نے دجل و فریب اور جھوٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے روایت میں اپنی طرف سے الفاظ ڈالے کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکیں۔ اور پھر اسی طرح مظفر صاحب ذرا سوچئے، پھر آگے مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اس غرض سے نہیں تھا۔ حالانکہ اس روایت میں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف قول منسوب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں۔ اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی جو قول منسوب ہے وہ بھی صحیح الاسناد نہیں، اس اسناد کے اعتبار سے وہ بھی جرا سے خالی نہیں ہے، بلا سند ہے، اس میں ضعیف راوی ہیں، وضع کرنے والے روایات کو موضوع روایات وضع کرنے والے راوی موجود ہیں اس کی اسناد میں۔ اور مرزا صاحب نے اس روایت کو جو کہ امام بکر کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی موضوع قول ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قرار دے کر کے اس حدیث کے بھی مصداق ٹھہرے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات میں نے نہیں کی اگر کسی نے میری طرف منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کی بھی نبی مرزا صاحب نے مخالفت کی۔ اور پھر اس روایت کے جو پہلے الفاظ ہیں امام باقر کی طرف کہ انہوں نے کہا کہ انا لمہدینا آیتین، کہ ہمارے مہدی کے 2 نشان ہیں۔ وہ مہدی کون ہوگا جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من ولد فاطمہ، وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، من اطرتی، اور فرمایا وہ میری نسل میں سے ہوگا، من اہل بیتی، وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا، یواتی اسمہ اسمی و اسم ابی اسم ابی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ امام مہدی۔ اور اسی کے بارے میں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے مہدی کے 2 نشان ہوں گے۔ اور مرزا صاحب سے جب پوچھا گیا کہ مہدی موعود کی صفت میں جو بعض احادیث میں من ولد فاطمہ واقعہ ہے اور بعض میں من اطراتی اور بعض میں من اہل بیتی بھی واقعہ ہے، اور یہ بھی واقعہ کہ یواتی اسمہ اسمی و اسم ابی اسم ابی، بس ان میں سے ہر ایک کی کیا توجیہ ہے بیان فرمائیں۔ تو مرزا صاحب لکھتے ہیں میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں وہ مہدی ہوں جو مصداق من ولد فاطمہ و من اطراتی وغیرہ ہے۔ سن لیجئے، واضح لفظوں میں کہا کہ میرا وہ دعویٰ نہیں ہے جو مصداق من ولد فاطمہ و من اطراتی وغیرہ ہے۔ اور امام باقر کا یہ قول اس میں لکھا انا لمہدینا آیتین، ہمارے مہدی کے نشان۔ اور وہ مہدی کون ہے جو ان احادیث کے مصداق ہوگا؟ مرزا صاحب تو خود اس کی نفی کر رہے ہیں، میں وہ مہدی نہیں ہوں جن احادیث کے مصداق ہے، بلکہ مرزا صاحب لکھتے ہیں بلکہ میرا دعویٰ تو مسیح موعود ہونے کا ہے، اور مسیح موعود کے لیے کسی محدث کا قول نہیں کہ وہ بنی فاطمہ وغیرہ میں سے ہوگا۔ ہاں ساتھ اس کے جیسا کہ تمام محدثین کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ مہدی موعود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں تمام مجروح اور مخدوش ہیں، اور ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں۔ دراصل تمام حدیثیں کسی اعتبار کے لائق نہیں ہیں۔ ہاں جی، امام مہدی کے بارے میں تو مرزا صاحب کے نزدیک تمام حدیثیں جو ہیں وہ اعتبار کے لائق نہیں ہیں، اور پھر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کس بنیاد پر، کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ یہ مرزا صاحب کا صریح جھوٹ اور کذب بیانی ہے، دھوکہ ہے۔
اور یہی وہ دلائل تھے جب صوفی عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے مرزا صاحب کا ناطقہ بند کیا اور مرزا صاحب کا دجل و فریب اور ان کا جھوٹ اور احادیث میں اپنی طرف سے الفاظ کو شامل کرنا اور ایک موضوع روایت کو جو کہ ہے بھی امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قرار دینا۔ جب ان ساری چیزوں کو ظاہر کیا تو مرزا صاحب کہنے لگے نہیں، یہ ان پر لعنت ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پر لعنت کی اس کا موازنہ آپ اس لعنت سے کرتے ہیں، کچھ ہوش کے ناخن لیجیے۔ اور اسی طرح ایک دوست نے کل کسی اور گروپ میں میرے نظر سے گزرا کہ ایک حدیث پیش کی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت ڈالی ہے جو اپنے چہرے کے بال گدواتی ہیں۔ تو یہ بات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ڈالی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اور اس کا سبب کیا تھا یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جبکہ مرزا صاحب صرف اپنے مخالفین کو اپنے بغض و عناد کی بنا پر، کیونکہ مخالفین نے ان کا ناطقہ بند کیا تھا دلائل سے اور حقائق واضح کیے تھے، ان حقائق کی وجہ سے ان پر لعنت ڈال رہے ہیں۔ اور پھر دعوت کا جو انداز ہے، دعوت کا جو کرینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں فرمایا کہ احسن انداز سے دعوت دو، اس آیت کے بھی مرزا صاحب کا طرز عمل بالکل منافی تھا، اللہ تعالیٰ کی صریح نافرمانی پر مشتمل تھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا میں نے جواب دیا مظفر احمد صاحب کی اس حدیث کے حوالے سے اور اس آڈیو کے حوالے سے۔ تو اب میں حسب وعدہ آپ کے سامنے مرزا غلام محمد قادیانی کی وہ تحریر پیش کرتا ہوں، وہ فحش قصہ پیش کرتا ہوں جو اس نے آریہ دھرم روحانی خزائن جلد 10 صفحہ نمبر 31 تا 35 پر لکھا ہے، تو ملاحظہ کیجیے۔ مرزا غلام محمد قادیانی لکھتا ہے کہ ایک معزز آریہ کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، دوسری شادی کر نہیں سکتا کہ وید کی روح سے حرام ہے۔ آخر نیوک کی ٹھہرتی ہے، یار دوست مشورہ دیتے ہیں کہ لالا صاحب نیوک کروائیے، اولاد بہت ہو جائے گی۔ ایک بول اٹھتا ہے کہ مہر سنگھ جو اسی محلہ میں رہتا ہے اس کام کے بہت لائق ہے۔ لالا بہاری لال نے اس سے نیوک کرایا تھا، لڑکا پیدا ہو گیا۔ یہ لالا لڑکا پیدا ہونے کا نام سن کر باغ باغ ہو گیا، بولا مہاراج آپ ہی نے سب کام کرنے ہیں، میں تو مہر سنگھ کا واقف بھی نہیں۔ مہاراج شریر النفس بولے کہ ہاں ہم سمجھا دیں گے، رات کو آ جائے گا۔ مہر سنگھ کو خبر دی گئی، وہ محلہ میں ایک مشہور قمار باز اول نمبر کا بدماش تھا۔ سنتے ہی بہت خوش ہو گیا اور انہی کاموں کو وہ چاہتا تھا، پھر اس سے زیادہ اس کو کیا چاہیے تھا کہ ایک نوجوان عورت اور خوبصورت شام ہوتے ہی آ موجود ہو۔ لالا صاحب نے پہلے ہی دلالہ عورتوں کی طرح ایک کوٹری میں نرم بستر بچھوا رکھا تھا اور کچھ دودھ اور حلوہ بھی 2 برتنوں میں سرانے کی طاق میں رکھوا دیا تھا تاکہ اگر بیرج داتا کو ذوف ہو تو کھا پی لے وے۔ پھر کیا تھا، آتے ہی بیرج داتا نے لالا دیوس کے نام و نموز کا شیشہ توڑ دیا اور بدبخت عورت تمام رات اس سے منہ کالا کراتی رہی، اور اس پلیت نے جو شہرت کا مارا تھا نہایت قابل شرم اس سے حرکتیں کی، اور لالا باہر کے دلان میں سوئے اور تمام رات اپنے کانوں سے بے حیائی کی باتیں سنتے رہے، بلکہ تختوں کی دراڑوں سے مشاہدہ بھی کرتے رہے۔ صبح وہ خبیث اچھی طرح لالا کی ناک کاٹ کر کوٹری سے باہر نکلا، لالا منتظر ہی تھے، دیکھ کر اس کی طرف دوڑے اور بڑے ادب سے اس پلید بدماش کو کہا، سردار صاحب رات کیا کیفیت گزری؟ اور اس نے مسکرا کر مبارکباد دی اور اشاروں میں جتا دیا کہ حمل ٹھہر گیا۔ دیوس سن کر بہت خوش ہوئے، مجھے تو اس دن سے آپ پر یقین ہو گیا تھا جب کہ میں نے بہاری لال کے گھر کی کیفیت سنی تھی، اور پھر کہا کہ وہ وید حقیقت میں ودیا سے بھرا ہوا ہے، کیا عمدہ تدبیر لکھی ہے جو خطا نہ گئی۔ مہر سنگھ نے کہا کہ ہاں لالا صاحب، سب سچ ہے کہ وید کی آگیا کبھی خطا بھی جاتی ہے، میں تو انہی باتوں کے خیال سے وید کو ست ودیاؤں کا پستک مانتا ہوں۔ اور دراصل مہر سنگھ ایک شہوت پرست آدمی تھا، اس کو کسی وید شاستر اور شرطی سلوک کی پرواہ نہ تھی اور نہ ان پر کچھ اعتماد رکھتا تھا۔ اس نے صرف لالا دیوس کی باتیں سن کر اس کو خوش کرنے کے لیے ہاں میں ہاں ملا دی، لیکن اپنے دل میں بہت ہنسا
कि इस दयूस की पुत्र लेने के लिए कहाँ तक नौबत पहुँच गई। फिर उसके बाद मेर सिंह तो रुखसत हुआ और लाला घर की तरफ खुश खुश आया और उसे यकीन था कि स्त्री रामदई बहुत ही खुश हालत में होगी क्योंकि मुराद पूरी हुई। लेकिन उसने अपने गमान के बरखिलाफ अपनी औरत को रोते पाया और उसको देखकर तो बहुत रोई, यहाँ तक कि चीखें निकल गईं और हिचकी आनी शुरू हो गई। लाला ने हैरान सा होकर अपनी औरत को कहा, है बागवान, आज तो खुशी का दिन है कि दिल की मुरादें पूरी हुईं और बीज ठहर गया, फिर रोती क्यों हो? वो बोली, मैं क्यों न रोऊं, तूने सारे कंबे में मेरी मट्टी पलीद की और अपनी नाक काट डाली और साथ ही मेरी भी। इससे बेहतर था कि मैं पहले मर जाती। लाला दयूस बोला कि ये सब कुछ हुआ मगर अब बच्चा होने की भी किस कदर खुशी होगी, वो खुशियाँ भी तू ही करेगी। मगर रामदई शायद कोई नेक असल की थी, उसने तुरंत जवाब दिया कि हराम के बच्चा पर कोई हरामी का हो तो खुशी मनावे। लाला तेज होकर बोला कि है क्या कह दिया ये तू, वेद आ गया है। औरत को ये बात सुनकर आग लग गई, बोली, मैं नहीं समझ सकती कि ये कैसा वेद है जो बदकारी सिखलाता है और ज़नाकारी की तालीम देता है। यूँ तो दुनिया के मज़हब हज़ारों बातों में इख्तलाफ रखते हैं, मगर ये कभी नहीं सुना कि किसी मज़हब ने वैद के सिवा ये तालीम दी हो कि अपनी पाकदामन औरतों को दूसरों से हम बिस्तर कराओ। आखिर मज़हब पाकीज़गी सिखाने के लिए होता है, ना कि हरामकारी और बदकारी में तरक्की देने के लिए। जब रामदई ये सब बातें कह चुकी तो लाला ने कहा कि चुप रहो, अब जो हुआ सो हुआ, ऐसा ना हो कि शरीक सुने और मेरा नाक काटें। रामदई ने कहा, है बेहया, अभी तक तेरा नाक तेरे मुंह पर बाकी है। सारी रात तेरे शरीक ने, जो तेरा हमसाया और तेरा पक्का दुश्मन है, तेरी सेहरों की ब्याहता और इज्जत के खानदान वाली से तेरे ही बिस्तर पर चढ़कर तेरे ही घर में खराबी की और हर एक नापाक हरकत के वक्त जता भी दिया कि मैंने खूब बदला लिया। सो क्या इस बेगैरती के बाद तू जीता है? काश तो उससे पहले मरा होता। अब वो शरीक और फिर दुश्मन बातें बनाने और ठट्टा करने से कब बाज रहेगा? बल्कि वो तो कह गया है कि मैं इस फतह अजीम को छुपा नहीं सकता कि आज जो वसाबा मल के मुकाबल पर मुझे हासिल हुई, मैं ज़रूर रामदई का सारा नक्शा महल्ले पर ज़ाहिर करूँगा। सो याद रख के वो हर एक मजलिस में तेरा नाक काटेगा और हर एक लड़ाई में ये किस्सा तुझे जताएगा और उससे कुछ ताज्जुब नहीं कि वो दावा करे कि रामदई मेरी ही औरत है, क्योंकि वो इशारतन ये कह भी गया है कि आइंदा भी मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। लाला दयूस ने कहा कि निकाह का दावा साबित होना तो मुश्किल है, अलबत्ते यराना का इजहार करे तो करे, ता हमारी और भी रसवाई हो तो बेहतर तो यह है कि हम देश ही छोड़ दें। बेटा होने का ख्याल था, वो तो ईश्वर ने दे ही दिया है। बेटे का नाम सुनकर औरत दहरखंद हंसी और कहा, तुझे किस तरह और क्यों कर यकीन हुआ कि ज़रूर बेटा होगा? अव्वल तो पेट होने में ही शक है और फिर अगर हो भी तो इस पर कोई दलील नहीं कि लड़का ही होगा। क्या बेटा होना किसी के इख्तियार में रखा है? क्या मुमकिन नहीं कि हमल ही खता हो जाए या लड़की पैदा हो? लाला दयूस बोले कि अगर हमल खता गया तो मैं खड़क सिंह को, जो इस मोहल्ला में रहता है, नियोग के लिए बुला लाऊंगा। औरत नहायत गुस्सा से बोली कि अगर खड़क सिंह भी कुछ ना कर सका तो फिर क्या करेगा? लाला बोला कि तू जानती है कि नारायण सिंह भी उन दोनों से कम नहीं, उसको बुला लाऊंगा। फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो जमील सिंह, लहंगा सिंह, बोड़ सिंह, जीवन सिंह, दयाल सिंह सब इसी मोहल्ला में रहते हैं और ज़ोर कुव्वत में एक दूसरे से बढ़कर हैं। मेरे कहने पर सब हाजिर हो सकते हैं। औरत बोली कि इससे बेहतर तुझे सलाह देती हूँ कि मुझे बाजार में ही बैठा दे, तब 10-20 क्या हज़ारों लाखों आ सकते हैं। मुँह काला जो होना था वो तो हो चुका, मगर याद रख, बेटा होना फिर भी अपने बस में नहीं, और अगर हुआ भी तो तुझे उससे क्या, जिसका नुतफ़ा है वो उसी का होगा और उसकी खूब वो लाएगा, क्योंकि दर हकीकत वो उसी का बेटा है। इसके बाद रामदई ने कुछ सोचकर फिर रोना शुरू कर दिया और दूर दूर तक आवाज़ गई। आवाज़ सुनकर एक पंडित नहाल चंद नाम दौड़ा आया और आते ही कहा कि लाला सुख तो है, ये कैसी रोने की आवाज़ है? लाला नाक कटा चाहता तो नहीं था कि नहाल चंद के आगे किस्सा बयान करें, मगर इस खौफ से कि रामदई इस वक्त गुस्सा में, अगर मैं बयान न करूं तो वो ज़रूर बयान कर देगी, कुछ खसियाना सा होकर ज़बान दबाकर कहने लगा कि महाराज, आप जानते हैं कि वैद में वक्त ज़रूरत नियोग के लिए आ गया है।
تو میں نے بہت دنوں سوچ کر رات کو نیوک کرایا تھا. مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے نیوک کے لیے میر سنگھ کو بلا لیا. پیچھے معلوم ہوا کہ وہ میرے دشمن کرم سنگھ کا بیٹا اور نہایت شریر آدمی ہے. ناظرین یہیں سے دیکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جھوٹ یہاں ہو جاتا ہے کہ جو اس کے شریر دشمن کا بیٹا ہو، شریر آدمی ہو، اس کے سخت دشمن کا بیٹا، کہتا مجھے بعد میں پتا چلا کہ میر سنگھ میرے دشمن کا بیٹا ہے. یعنی پہلے اس سے پتا نہیں تھا کہ جس کے ساتھ دشمنی یہ اسی کا بیٹا، اسی سے اپنی بیوی کا منہ کالا کروا رہا ہے. یہ ہے اس کا جھوٹ. پھر آگے لکھتا ہے وہ مجھے اور میری استری کو ضرور خراب کرے گا اور وعدہ کر گیا ہے کہ میں یہ ساری کیفیت خوب شائع کروں گا. نہال چند بولا کہ بڑی غلطی ہوئی، اور پھر بولا کہ وسابہ مل تیری سمجھ پر نہایت ہی افسوس ہے. کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ نیوک کے لیے پہلا حق برہمنوں کا ہے؟ اور غالباً یہ بھی تجھ پر پوشیدہ نہیں ہوگا کہ اسی محلہ کی تمام خطرانی عورتیں مجھ سے ہی نیوک کراتی ہیں اور میں دن رات اسی سیوا میں لگا رہتا ہوں. پھر اگر تجھے نیوک کی ضرورت تھی تو مجھے بلا لیا ہوتا، سب کام سیدھا ہو جاتا اور کوئی بات نہ نکلتی. اس محلہ میں اب تک 3000 کے قریب ہندو عورتوں نے نیوک کرایا ہے، مگر کیا کبھی کسی کا ذکر بھی سنا ہے؟ یہ پردہ کی باتیں ہیں، سب کچھ ہوتا ہے پھر ذکر نہیں کیا جاتا. لیکن میر سنگھ تو ایسا نہیں کرے گا. ذرا 2-4 گھنٹوں تک دیکھنا سارے شہر میں رام دئی کے نیوک کا شور و غوغا ہوگا. لالا دیوس بولا کہ مجھ سے سخت غلطی ہوئی، اب کیا کروں؟ اس وقت شریر پنڈت نے جو باعث نہ ہونے رسم پردہ کے رام دئی کو دیکھ چکا تھا کہ جوان اور خوش شکل ہے، نہایت بے حیائی کا جواب دیا کہ اگر اسی وقت رام دئی مجھ سے نیوک کرائے تو میں ذمہ دار ہوتا ہوں کہ میر سنگھ کے فتنہ کو میں سنبھال لوں گا. پہلا حمل تو ایک شک کی بات ہے، اب بہرحال یقینی ہو جائے گا. تب وسابہ مل دجوس تو اس بات پر بھی راضی ہو گیا، مگر رام دئی نے سن کر سخت گالیاں اس کو نکالی. تب وسابہ مل نے پنڈت کو کہا کہ مہاراج اس کا تو یہی حال ہے، ہرگز نیوک کرنا نہیں چاہتی. پہلے بھی مشکل سے کرایا تھا، جس کو یاد کر کے اب تک رو رہی ہے کہ میرا منہ کالا کیا. اسی سے تو اس نے چیخیں ماری تھی، جس کو آپ سن کر دوڑے آئے. تھا وہ شہوت پرست پنڈت وسابہ مل کی یہ بات سن کر رام دئی کی طرف متوجہ ہوا اور کہا نہیں بھاگوان، نیوک کو برا نہیں ماننا چاہیے، یہ وید آ گیا ہے. مسلمان بھی تو عورتوں کو طلاق دیتے ہیں اور وہ عورتیں دوسروں سے نکاح کر لیتی ہیں. تو جیسے طلاق جیسے نیوک ایک ہی بات ہے. اگر کوئی مسلمان نیوک کا تانا دے تو تم طلاق کا تانا دے دیا کرو، مگر نیوک سے انکار مت کرو کہ اس میں کچھ بھی دوش نہیں. بے شک مزہ سے نیوک کرو، اگر ہم سے ناراض ہو تو خیر کسی اور سے، ایک سے نہیں تو دوسرے سے، دوسرے سے نہیں تو تیسرے سے، آ کر ضرور مطلب حاصل ہوگا. ہماری پڑوسن برتئی نے 15 برس تک مجھ سے ہی نیوک کرایا تھا. ایشور کی کرپا سے 10 پتر ہوئے جو اب تک زندہ موجود ہیں اور ایک مدرسہ میں پڑھتا ہے. اب تک رولیا رام ہردئی کا شوہر ہمارا احسان مند ہے اور بہت کچھ سیوا کرتا ہے اور ہمارا گن گاتا ہے کہ تم نے ہی مجھے پتر دیے، تم بھی اگر چاہو تو ہم حاضر ہیں. اور تمہاری ابھی وسطہ کیا ہے؟ 13-14 سال کی عمر ہوگی، برابر نیوک کراتی رہو. ہاں یہ مشورہ ضرور دیتا ہوں کہ برہمن کا بیج چاہیے، موتی جیسے پتر ہوں گے، اور کیا چاہتی ہو. ناظرین یہ فحش قصہ اپنی طرف سے گھڑ کر کے مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب آریہ دھرم صفحہ نمبر 31 تا 35 روحانی خزین جلد 10 صفحہ 31 تا 35 پر لکھ رہا ہے. اور قادیانی حضرات کہتے ہیں یہ بڑی بہترین کتاب ہے یہ ہندوؤں کے رد میں اور ان کے معاملات میں. لیکن سوچئے ذرا خود کہ یہ کیسی کتاب ہے اور کس طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی نے بے حیائی کو فروغ دیا، بے غیرتی کو فروغ دیا، فحش گوئی کو فروغ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام حقائق کو سمجھنے اور قادیانیوں کو سمجھانے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی اور حق بات کو پہچاننے کی توفیق دے. آمین. وما علینا الا البلاغ. تو آخر میں پھر حسب سابق میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل RQ یوٹیوب TV کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔